नाज़रीन, इसराइल तुर्की में ऐसी ही जंग की तैयारी कर रहा है जैसे उसने जंग ईरान के खिलाफ की है। इसराइल ने तुर्की के अंदर अपने एजेंट्स भर्ती करना शुरू कर दिए हैं और तुर्की में भी असैसिनेशन ऑपरेशंस और टारगेटेड जो कवर अप ऑपरेशंस हैं वो वहां पर किए जाएंगे और भरपूर जंग की तैयारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो तुर्की के खिलाफ इसराइल ने शुरू कर दी है। इससे ये बिल्कुल साबित हो रहा है कि यहां पर कोई मामला सेटल डाउन नहीं होने जा रहा है, बल्कि ये तो बाकी मुल्क जो है वो उनके खिलाफ भी इसराइल जो है वो जंग डिक्लेयर कर चुका है। हालांकि टर्की के साथ तो मामलात इनके तय हो रहे थे और बहुत हद तक हुए भी सही, और 7 अक्टूबर से पहले तो मामलात यहां तक पहुंच गए थे कि उर्दुगान जो है वो इसराइल का दौरा करने जा रहे थे और उर्दुगान और नेतन्याहू की मुलाकात उससे पहले हो चुकी थी। लेकिन अब चीजें इतनी तेजी के साथ बदल रही हैं और मिडिल ईस्ट इतना बदल चुका है कि इसराइल जो है वो टर्की के ऊपर जंग छेड़ने की तैयारी शुरू कर चुका है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, आलमी मंजरनामा और भी कम्प्लेक्स और भी खौफनाक और भी डेंजरस हो रहा है जब ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की तरफ भेज दी हैं, जब ताइवान सरकारी सतह पर यह कह रहा है कि चाइना उन पर हमला करने जा रहा है, जब ब्राजील, इंडिया और कनाडा किसी हद तक रिटेलिएट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में खबर यह है कि ट्रंप सेकेंडरी टैरिफ और सैंक्शंस लगाने जा रहा है। जो कोई ऑयल खरीदेगा रशिया से, जिसमें चाइना है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें इंडिया है, ये बड़े बायर्स हैं ऑयल के जो इस वक्त रशिया से खरीद रहे हैं, उनके पास सेकेंडरी टैरिफ लग सकते हैं। और जो लिंडसे ग्राम ने बिल पास किया था उसके मुताबिक तो 500% तक टैरिफ लग सकते हैं और इसके अलावा सैंक्शन जो है वो अलग से लगेंगे। ये काम तो बाइडेन भी नहीं कर सका था, तो बाइडेन पर तनकीद करके तो ट्रंप साहब आए थे और ट्रंप जो इकदाम उठा रहे हैं वो बाइडेन से भी कहीं गुना आगे हैं। तो ये तो एक फुल स्केल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा, यानी जो ऑलरेडी टैरिफ हैं वो एक ऐलान जंग है। ये जो सेकेंडरी टैरिफ लगने जा रहे हैं और इन लिंक विद रशिया लगने जा रहे हैं, यानी आप देखें सेकेंडरी टैरिफ लग गए इंडिया पर, ब्राजील पर और चाइना पर। क्या चाइना रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा? क्या ब्राजील रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा? तो क्या होगा? यानी जंग डिक्लेयर हो गई है ना, तो ये मुल्क पीछे नहीं हटेंगे बल्कि वाकयात और तेज होंगे और कंप्लेक्स आलमी मंजरनामा जो है वो और ज्यादा कंप्लेक्स होगा और जो ग्लोबल ऑर्डर गिर रहा है उसके हवाले से मजीद तेज इकदाम जो है वो होंगे। तो ट्रंप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं और उनको लगता है कि ये चीजें भी नतीजा खेज साबित होंगी, जो कि नहीं होंगी, बल्कि जंगें जरूर छेड़ सकती हैं लेकिन रशिया को प्रेशराइज नहीं कर सकती और ना ही ये मुल्क जो है वो रशिया से किसी सूरत पीछे हटने जा रहे हैं। बरतानिया ने कहा है कि कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं यूक्रेन की जंग खत्म होने के, और जो मागा है उसमें ये रिजेंटमेंट बढ़ती चली जा रही है इसराइल के खिलाफ और वहां पर ये रिजेंटमेंट है। अभी टकर कार्लसन के बड़े इंटरव्यूज हो रहे हैं अमेरिका के जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी और बाकी, यानी पूरा मागा जो है, और वहां पर यह बात सामने आ रही है कि ये तो इजराइल फर्स्ट है, ये अमेरिका फर्स्ट तो नहीं है। यहां पर तो हमें इजराइल फर्स्ट पॉलिसी नजर आ रही है और शदीद तनकीद हो रही है जो अमेरिका की रिवायती पॉलिसी है रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट, यानी अमेरिका की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट वो इन रेफरेंस विद इजराइल है। इजराइल बताएगा कि किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, और जो इजराइल की पॉलिसी है कि रीजन में तमाम ममालिक जो है वो कमजोर होंगे और फ्रैक्चर्ड होंगे, खास तौर पर जो इजराइल के हमसाए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे और फ्रैक्चर्ड होंगे। उस पॉलिसी को अमेरिका ने आगे परसू किया। सद्दाम हुसैन एक बड़ा सपोर्टर था रेजिस्टेंस का, उसको तबाह किया। कजाफी एक बड़ा सपोर्टर था रेजिस्टेंस का, उसको तबाह किया। अच्छा, जॉर्डन इजिप्ट का केस बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। ये एक मिसाल भी, यानी इजराइल और अमेरिका इसको जवाब भी पेश करते हैं कि देखें हमने जिनके साथ अमन किया वो कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन जॉर्डन और इजिप्ट की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने जंगें लड़ी हैं, फिर चलते चलते उनको एक खास पॉलिसी के तहत जो कमजोर किया गया। दोनों इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं और दोनों को देखिए, अमेरिका किसको मिलिट्री एड देता है? जॉर्डन और इजिप्ट को। क्या रिश्तेदारी है उनकी? क्या वजह है कि अमेरिका जॉर्डन और इजिप्ट को जब वो मिलिट्री एड देता है तो वहां पर कंट्रोल रखने का एक अलग लेवल का तरीका है उनका, जॉर्डन और इजिप्ट में। तो सीरिया में देखिए वो एक फ्रैक्चर्ड और वीक स्टेट चाहते हैं, लेबनान में इजराइल एक फ्रैक्चर्ड और वीक और क्योटिक स्टेट जब वो वहां पर चाहता है। तो अमेरिका इस तमाम पॉलिसी को इंडोर्स करता है और परसू करता है। ईरान एक आखिरी चट्टान के तौर पर मौजूद है, उसके ऊपर भी हमला किया गया जिसमें अमेरिका और इजराइल को शिकस्त हुई, लेकिन परसू वो अभी भी कर रहे हैं ईरान पर जंग को।
تو اب یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو امریکہ کی پالیسی ہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے امریکہ میں، اور ماگا والے اس کو کریٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تمام ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف اسرائیل کے چکر کے اندر، اور جو اسرائیل کا انٹرسٹ ہے وہ ہمارا انٹرسٹ تو نہیں ہے. ہمارا کیا انٹرسٹ ہے سیریا سے لڑنے میں، ہمارا کیا انٹرسٹ ہے باقی ملکوں سے جب وہ لڑنے میں اور ان کو کیوٹک رکھنے میں. اب دیکھیں نا، یورپ اپنی پالیسی ریگارڈنگ مڈل ایسٹ بدل رہا ہے. یورپ ٹرکی کو فائٹر جیٹس دے رہا ہے، امریکہ نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جو حملہ کیا اسرائیل نے سیریا پر اس کو یورپ نے انڈورس نہیں کیا، امریکہ نے دبے لفظوں میں کیا. جو اسرائیل کی پالیسی ہے ریگارڈنگ مڈل ایسٹ جنگیں پھیلانے کی، اس کو یورپینز اس وقت اس حد تک انڈورس نہیں کر رہے ہیں جیسے امریکہ. تو یورپ اپنی پالیسی بدل رہا ہے، امریکہ اپنی پالیسی نہیں بدل رہا. تو ماگا میں ایک شدید ریزنٹمنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ جو ایپسٹین کا سکینڈل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ بالکل آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ تک یہ معاملہ لے کر جا سکتا ہے. اب اس میں ایک نئی ایڈیشن ہوئی ہے، اور وہ ایڈیشن یہ ہے کہ ایف بی آئی نے وہ معلومات جو ٹرمپ سے ریلیٹڈ تھی، یعنی فائل تو موجود ہے، کتنے سالوں سے موجود ہے، تو اس فائل کو ایڈٹ کیا، ان انفارمیشن کو، اس ڈیٹیل کو جو ہے وہ ایڈٹ کیا، وہ ڈیٹیل جو ٹرمپ سے ریلیٹڈ تھی اس کو جو ہے ایڈٹ کیا FBI نے پبلش کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت سنگین الزام ہے ٹیمپر کا جو ان پر لگا، اور بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بڑے بلیک ڈیز ہے وہ آنے والے ہیں. یہ بائیڈن کہہ رہا ہے. تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو ٹرکی کے حوالے سے ناظرین خبر آ رہی ہے، یہ ایک اس کمپلیکس صورتحال میں ایک نیا چیپٹر ہے کہ ٹرکی کے ساتھ جو جنگ ہے اس کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. خبر یہ ہے، اور خود ٹرکش انٹیلیجنس نے، ہم کسی میڈیا کا انالیسز اپنا کوئی ایسٹیمیٹ نہیں، ٹرکش انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے کہ اسرائیل پراپر جنگ کی تیاری کر رہا ہے ٹرکی کے خلاف، اور پیٹرن وہی ہے جو ایران کے خلاف استعمال ہوا ہے، جس میں جیسے ایران کے اندر پینیٹریٹ کیا گیا، اپنے جاسوس بھرتی کیے گئے، پھر اسیسینیشنز کی گئیں، پھر کوورٹ آپریشنز کیے گئے. تو بالکل اسی پیٹرن کے تحت اسرائیل جو ہے وہ ٹرکی کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ٹرکی اس حوالے سے اپنی تیاری کر لی. ٹرکش انٹیلیجنس نے رپورٹ جاری کی ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسرائیل کی لڑائی صرف فلسطین اور حماس تک نہیں ہے، اسرائیل کے مقاصد صرف غزہ اور ویسٹ بینک تک نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے مقاصد میں تو ٹرکی بھی شامل ہے، اور ایران بھی شامل ہے، اور پاکستان بھی شامل ہے. تو اس دیکھیں یہ ایک تھیری ہے نا بھائی، عرب اور یہ جو ممالک جنہوں نے نارملائزیشن کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ ہم نے معاملات طے کر لیے تو اسرائیل اپنی جگہ پر محدود ہو جائے گا اور معاملات جو ہے وہ آگے چل پڑیں گے. ایران اور ریزسٹنس اس تھیری کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اسرائیل نہیں رکے گا، کہیں پر بھی نہیں رکے گا، اس کو روکنا پڑے گا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے وہ نہیں رکے گی، اور یہاں پر امن نہیں ہوگا، اور یہاں پر جنگیں ہی جنگیں ہوں گی جب تک اسرائیل موجود ہے. اب ٹرکی درمیان میں سے کہاں آ گیا، اور ٹرکی کے خلاف جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ بڑا ہی عجب بات ہے اور بڑا نیا چیپٹر ہے جو یہاں پر کھل گیا ہے. ٹرکش انٹیلیجنس وارنز آف رسک آف ریکروٹمنٹ بائی اسرائیل. یعنی ایک چیز ہوتی ہے بھائی میڈیا انالیسس، نہیں، ٹرکش انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ اسرائیل نے بھرتی کرنے کی کوششیں ٹرکی میں شروع کر دی ہیں. جیسے اس نے ایران میں جاسوس بھرتی کیے، مقامی لوگوں کو بھرتی کیا، اور پھر اسیسینیشنز میں استعمال کیا. ٹرکش انٹیلیجنس نے وارن کیا ہے کہ اسرائیل اٹیمپٹ کر رہا ہے ریکروٹ اگینسٹ ٹرکی، پھر ان کو استعمال کیا جائے گا ان میتھڈز کے تحت جو اسرائیل نے ڈیولپ کیے ہیں ڈیورنگ اٹس کوورٹ آپریشنز اگینسٹ ایران. وہاں سے جو میتھڈز اسرائیل نے ڈیولپ کیے ہیں ان کو ٹرکی کے خلاف استعمال کیا جائے گا، جس میں سائیکولوجیکل وارفیئر ہے اور ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہیں. اب دیکھنا کہ ان کی جو پالیسی ریگارڈنگ ایران ہے وہ بھی تو ایک سیریا بنانے کی ان کو کوشش ہے، بنیادی طور پر سیریا بنانے کی کوشش ہے. تو سائیکولوجیکل وارفیئر، ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز، یہ سارا کس لیے ہوتا ہے؟ وہاں پر کیوس پھیلانے کے لیے، خانہ جنگی پھیلانے کے لیے. اچھا جی، وارفیئر ایفرٹس جس میں ڈی اسٹیبلائز کیا جائے گا کنٹری کو. ٹرکش انٹیلیجنس کے مطابق ٹرکی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اسرائیل نے پلاننگ شروع کر دی ہے، اور ٹرکی میں پولیٹیکل کیوس آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اپوزیشن کے ساتھ ایک پھڈا اردگان کا چل رہا ہے. جو استنبول کے میئر تھے وہ جیل میں ہیں، بہت سارے اور میئرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اپوزیشن کے ساتھ پھڈا آلریڈی ہے، پولیٹیکل کرائسس آلریڈی ہے. تو اسرائیل نے ٹرکی کو ڈسٹرب ہے. اور آپ دیکھیں ٹرکی سے کیا مسئلہ ہے، چونکہ ٹرکی حماس کا بہت بڑا سپورٹر ہے، فلسطینی ریاست کا بہت بڑا سپورٹر ہے.
सीरिया में अगर इसराइल को कोई टक्कर दे सकता है तो दैट इज ओनली टर्की। बावजूद इसके कि टर्की ने वो आइडियल स्टांस फिलिस्तीन के लिए, वो सारी बातें तो हम पूरा 22 महीने हम डिस्कस करते रहे, लेकिन भाई फिर भी हमास की सपोर्ट और उनके लिए बात और फिलिस्तीन के लिए टर्की तो करता है खुलकर। और सबसे बड़ा मसला सीरिया, उसमें इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला ना ईरान है, ना सऊदी अरब है, ना कतर है, कोई भी नहीं है, टर्की सबसे बड़ा मसला है, जिसमें टर्की ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम अपनी बेसेस वहां पर बनाने जा रहे हैं, जो मर्जी होता है हो जाए, हम ये जा रहे हैं और वहां पर इक्विपमेंट भी सीरिया को देंगे। तो डिस्टेबलाइज करने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और ये टैक्टिक्स जो है डायरेक्टेड ऑन टर्की, ठीक है ना, ये तमाम टैक्टिक्स जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए इधर भी होंगे। इसराइल जो है वो डेलिबरेटली इंटेंसिफाई कर रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनरेस्ट ईरान के अंदर और असैसिनेटिंग इरानियन लीडर्स। और दीज ऑपरेशन जो है सर्व अ डुअल पर्पस, इसके दो मकासद हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और अनरेस्ट जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है इसराइल किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। और इसके डुअल पर्पसेस हैं वो ये कि जो स्ट्रेटेजिक फिगर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, यानी उनके कमांडर्स, उनके प्रेसिडेंट, स्ट्रेटेजिक फिगर्स जिन्होंने जंग लड़नी है, और फोस्टरिंग द काइंड ऑफ डिसअरे दैट फैसिलिटेट द रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल एजेंट्स। और इसके साथ अनरेस्ट और क्योस और इकोनॉमिक जो एक्शंस हैं, यानी देखें ना कि उनकी इकोनॉमी को कमजोर करना, सैंक्शंस लगाना, पॉलिटिकल क्योस, ताकि दूसरा मकसद यह है कि जो एजेंट्स हैं उनको भी भर्ती किया जा सके। ये अब लाइन देखिए, आखिरी लाइन, सिमिलर टैक्टिक्स could be deployed in Turkey and called on the government to proactively address the threat। सेम टैक्टिक्स जिसमें ईरान में अनरेस्ट फैलाना है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेजर्स हैं, भर्तियां हैं जासूसों की, टारगेटेड असैसिनेशंस हैं, और जो खाना जंगी वो वहां पर करवाना चाहते हैं, सेम टैक्टिक्स सेम पर्पस नाउ जो है वो डिप्लॉय होगा टर्की में। और जो टर्किश इंटेलिजेंस है उसने खबरदार किया है टर्किश गवर्नमेंट को कि वो प्रोएक्टिवली इजराइल के खिलाफ इकदाम उठाना शुरू कर दे, इससे पहले कि देर हो जाए और इजराइल यहां पर अपने कदम जमा ले। देखें, बहुत सारे जो इजरायली कंपनीज हैं वो ऑलरेडी टर्की में बैठी हुई हैं, तो ईरान से भी ज्यादा आसान उनके लिए टर्की होगा। तो टर्किश इंटेलिजेंस, तो ये तो बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत। और देखिए ये यूरोप के इंटरेस्ट के कितना खिलाफ है। टर्की तो वो मुल्क है जिसका बॉर्डर लगता है यूरोप के साथ। अगर खुदा ना खासा टर्की के खिलाफ ये इकदाम आगे बढ़ाए जाते हैं तो यूरोप इसको अफोर्ड कर सकेगा। ये इस तमाम क्राइसिस में जो पिछले 40-50 साल का है, ये पहला मुल्क होगा जो जिसके बॉर्डर यूरोप के साथ लगते हैं और वहां पर एक डिस्टेबलाइजेशन को प्रमोट किया जाए। ये पहला ऐसा वाकया होगा। सीरिया का बॉर्डर नहीं लगता, लेबनान का बॉर्डर नहीं लगता, लीबिया का बॉर्डर नहीं लगता, सोमालिया, सूडान, ईरान का बॉर्डर नहीं लगता। दिस वुड बी द फर्स्ट कंट्री। और फिर वो नेटो कंट्री है, और फिर यूरोप के साथ ताल्लुकात बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और फिर जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है, इवन जो नॉर्थ अफ्रीका की पॉलिसी है यूरोप की, उसमें भी टर्की उनको फैसिलिटेट करता है। जैसे लीबिया का क्राइसिस है उसको भी तो टर्की हैंडल कर रहा है। और फिर जो रेफ्यूजीज यूरोप से वापस आने हैं वो भी बजरिया टर्की वापस आने हैं, और जो सीरिया में आने हैं वो भी बजरिया टर्की आने हैं। तो बड़ा एक पिलर इस वक्त टर्की बन गया है यूरोप के लिए। और फिर जो उसका डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर यूरोप बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा है। तो यूरोप के लिए तो बिल्कुल ये अफोर्डेबल ही नहीं है कि टर्की के साथ ये हो, लेकिन इसराइल वो करने जा रहा है। तो देखिए थ्रेट हो गया ना, टर्की अब निशाने के ऊपर है इसराइल के। ये इस बात का सबूत है कि वो अरबों की और टर्की की जो फिलॉसफी है वो फेल हो चुकी है। वो अब्राहम अकॉर्ड फेल हो चुका है। ये इसराइल को मानने वाले, नॉर्मलाइज करने वाले ममालिक हैं, फिलिस्तीनियों को अबंडन करने वाले ममालिक हैं, उनके साथ भी इसराइल ये करने जा रहा है। और वक्त आने पर जॉर्डन और इजिप्ट के खिलाफ भी करेगा। नहीं, बात यह है कि जॉर्डन और इजिप्ट के खिलाफ वो क्यों जाएंगे? अभी जॉर्डन और इजिप्ट कुछ करें तो सही इसराइल के खिलाफ, वो हल्का सा भी कदम तो हिलाएं, फिर पता चल जाएगा। अभी तो वो ताबेदार बने हुए हैं, तो वो क्यों जॉर्डन और इजिप्ट के खिलाफ जाएंगे? भाई उसी के खिलाफ जाएंगे ना जो कोई कदम हिलाएगा। तो ये एक, मैं आपको बता दूं, इसका बहुत असर मिडिल ईस्ट में पड़ेगा, क्योंकि ये सबको अब अंदाजा, एक तो स्टीव विटकॉफ ने कहा यहां पर कोई स्टारवेशन नहीं है, यानी अमेरिका की इस मकाम के ऊपर भी आकर ये हठधर्मी, ये जिद और फैसिलिटेशन ऑफ द जेनोसाइड, जिसको सारे कंट्री ये मानते हैं कि ये रीजनल वॉर छेड़ देगा, उसके बावजूद अमेरिका उसको फैसिलिटेट कर रहा है। और इस सब के साथ वो मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी गारंटर भी है।
امن لانے والا بھی ہے اور جینوسائیڈ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو اس سے بھی عربز اور مڈل ایسٹ کے ممالک کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. اور اب یہ والا اقدام کہ اب دیکھنا بنیادی لاسٹ بات ٹرکی کے حوالے سے پھر آگے بڑھتے ہیں. اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی آپ نے غزہ پر نہیں کی. آپ کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا ہے, جو ہوتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہو جائے, ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اسرائیل کے ہاتھ صرف فلسطینیوں تک نہیں رکیں گے, وہ سب تک آئیں گے. تو اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے, وگرنہ یہ سب تک جب وہ معاملہ پھیلے گا. تو یہ ایک آج ایویڈنس ہے, اس بات سے آج ایویڈنس ہے کہ سب کے خلاف اسرائیل جنگ چھیڑے گا. ایران پر حملہ کر کے حملے پر جو خوش ہوتے ہیں ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے خلاف بھی اسرائیل حملہ کرے گا. اور اس طرح سے اسرائیل کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا, وہ کہیں پر بھی نہیں رکے گا, کہیں پر بھی نہیں رکے گا, سب کے خلاف وہ آئے گا. تو ترکی ایک بڑا ملک ہے, طاقتور ملک ہے. ایران نے دھول چٹائی ہے اسرائیل کو, اس کی ٹیکنالوجی, اس کا ایئر ڈیفنس سب فارغ ہو گیا ہے. اور ترکی بھی ایک بڑا ڈیمیج اسرائیل کو پہنچانے کا ایک طاقت رکھتا ہے. تو اب ان ملکوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اور ہمت دکھائیں, تھوڑی سی جرت دکھائیں اور اسٹریٹجک انداز میں مزید فیصلے کریں اور اسرائیل کے کلا کما کے لیے وہ آگے بڑھیں. یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے. یہ صرف فلسطینیوں کی ہمدردی کی بات نہیں ہے. وہ ہمدردی تو 22 مہینے گزار دیے گئے, کیا ہمدردی انہوں نے دکھائی ہے. اب یہ ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اسرائیل کے فساد سے بچنے کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں, وگرنہ جب وہ فلسطین پر قبضہ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ان کی طرف ان کے لیے بڑھنا آسان ہوگا. اسکاٹ لینڈ کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, دی گارڈین. اسکاٹش پرائم منسٹر, اٹس ایبسلیوٹلی کلیئر دیٹ دیر از جینوسائیڈ ان غزہ اینڈ اٹ کین ناٹ بی ڈینائڈ. ابھی ٹرمپ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا دورہ کر کے آ رہا ہے, اور اسکاٹ لینڈ کی ایک تحریک آزادی کی بھی چل رہی ہے برطانیہ کے ساتھ. اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا حصہ ہے. تو اسکاٹ لینڈ کے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے. برطانیہ کہہ رہا ہے, ابھی تک اس نے یہ تو اناؤنس نہیں کیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے. تو ایک تو برطانیہ کے اوپر اوورال پریشر, اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جیسے جیسے یہ ریکگنائز ہوتا چلا جا رہا ہے نا ویسٹ میں کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, تو جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس پر سزا ہونی ہی ہونی ہے. ابھی تک امریکہ اور اسرائیل کی کیا پالیسی, اسٹیو وٹکوف نے کیا کہا ہے کہ کوئی اسٹارویشن نہیں ہو رہی. تو پرابلم اسٹیبلش کرنے میں ہے. تو اسکاٹ لینڈ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو جینوسائیڈ ہو رہی ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. تو اسٹیو وٹکوف اور امریکہ کیا کہہ رہا ہے اس سے اب فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ وہاں پر یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اور برطانیہ پر شدید پریشر ہے کہ سینکشنز اسرائیل کے اوپر لگائی جائیں. پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ ووٹ ایٹ وکٹورین لیبر کانفرنس ہیپس مور پریشر آن پرائم منسٹر. لیبر فرینڈز آف پیلسٹائن موشن جو ہے called on the federal government to extend sanctions on all members of Netanyahu's cabinet. تو یہ پریشر زیادہ ہے کہ سینکشن جب اسرائیل کے اوپر لگائی جائیں. اچھا, اسی درمیان فلسطینی ریزسٹنس نے اسرائیلی فورسز کے اوپر خان یونس میں حملے کیے ہیں. 2 ڈیفرنٹ آپریشنز کیے گئے ہیں. ایک میں اسرائیلی وہیکلز اور گیدرنگز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, اور پھر دوسرے اٹیک میں جو قدس بریگیڈ ہے, اور انہوں نے جناب راکٹس جو ہے وہ فائر کیے ہیں اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر نارتھ آف خان یونس میں. تو حماس ابھی تک جو وہ موجودہ لڑ رہی ہے. ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انسانیت کی لڑائی, دنیا کے انسان, مختلف انسٹیٹیوشنز کس کس سطح کے اوپر لڑ رہے ہیں. کریم خان جو کہ عالمی عدالت کے پروسیکیوٹر ہیں, بہت بہادری دکھائی. برطانیہ, فرانس, جرمنی, اٹلی, ہنگری, ان سب ممالک کا پریشر تھا, امریکہ کا سب سے بڑھ کر پریشر تھا, اس سب کے باوجود ڈٹے رہے. پھر وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوئے. آج ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ان کو کن کن مسائل سے گزرنا پڑا. ایکسکلوسو, ہاؤ کریم خان's اسرائیل وار کرائمز پروب واز ڈیریلڈ بائی تھریٹس, لیکس اینڈ سیکس کلیمز. ان کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں, ان کو دھمکیاں بھی لگائی گئی, ان کی فیملیز تک کو دھمکیاں لگائی گئی, اور بہت کچھ ان کے خلاف کیا گیا. ایون آخر میں یہ ڈیفرنٹ جو سیکس سکینڈلز ہیں جو کہ سب جھوٹے تھے, فیک تھے, وہ ان کے پر جب وہ ڈال دیے گئے, لیکن کریم خان اس سب کے باوجود کھڑے رہے. تو یہ بھی انسانیت ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی اگر دنیا اس کو رکوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت ہی کی فتح ہوگی کہ وہ اس پیور ایول کو جڑ سے نکالنے پر جب وہ کامیاب ہوئی انسانیت, اور انسانیت کو اس راستے پر آگے بڑھنا ہوگا. وگرنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی ایکسپینشن پالیسیز کہاں تک جا رہی ہیں, اور اس کے جو ایک تو یہ ہے نا کہ ٹرکی ایران پر جنگ ہے, لیکن اوورال جو اس کا اثرات ہیں وہ تو ہم تمام بر اعظموں میں دیکھ رہے ہیں. اوورال تو اثرات سب بر اعظموں میں ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں.
ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر ٹاکس ود E3 فیسنگ چیلنجز، ابھی کوئی اس میں خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا ہے۔ اب آپ یہ ہیڈ لائن دو دیکھیے، ماگا از ٹرننگ آن اسرائیل اوور غازہ بٹ ٹرمپ از انمووڈ۔ نیچے ساری بیس بدل رہی ہے، پورا ماگا جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ٹرننگ از بیک، اور ٹرمپ ابھی تک اس نے پالیسی نہیں بدلی۔ لیکن جب نیچے سے اتنا کچھ بدل رہا ہے اور عالمی منظرنامے میں اتنا کچھ بدل رہا ہے تو کتنی دیر تک افورڈ کرے گا؟ A war is brewing over the future of the Republican Party. It's getting messy. Two opposition fractions are jockeying to be the true MAGA warriors. یعنی یہ وہ دوسرا اصل پریشر ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ٹرمپ تو ریئل امریکہ فرسٹ پالیسی کو پرسو نہیں کر رہا، تو وہ ماگا یہی ہے نا بھائی، اندر سینیٹرز کھڑے ہو رہے ہیں، ٹکر کارلسن جیسے لوگ جنہوں نے الیکشن کو بہت زیادہ یعنی ان کی بات مانی اور بہت یعنی کیمپین میں ان کا حصہ ہے، کردار ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹرو امریکہ فرسٹ ہے نہیں۔ تو اب اندر سے اور لوگ اٹھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹرمپ تو صحیح امریکہ فرسٹ ہے نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک پریشر ہوگا۔ یہاں پر اسرائیل ترکی کے خلاف بھی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ایران کے خلاف جنگ پتہ نہیں کتنے سال چلے گی، اور حماس ابھی تک موجود ہے، اور ہوتیز اور حزب اللہ موجود ہیں۔ ادھر ٹرمپ یہاں اس نہج تک پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں ایک لمبی جنگ اسرائیل نے تو لڑنی ہے، کیا ٹرمپ اتنی دیر تک افورڈ کرے گا؟ خود امریکہ اتنی دیر تک افورڈ کرے گا؟ اب ذرا یہ دیکھیے، FBI ریڈیکٹڈ ٹرمپس نیم فرام ایپسٹین فائلز، بلومبرگ۔ اب جناب یہ ریڈیکٹڈ سے مراد ہوتا ہے ایڈٹ کرنا، تو بلومبرگ نے کہا ہے، یہ رپورٹ وہاں پر جاری ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق جو ڈیٹیلز تھیں ایپسٹین فائلز میں وہ انہوں نے ایڈٹ کی ہیں۔ یہ سنگین ترین الزام ہے، ٹیمپر سنگین ترین الزام ہے۔ نکسن کو صرف اس بات پر فارغ کیا گیا تھا کہ اس نے جناب علی جو ہے نا وہ جاسوسی کے کیمرے، جاسوسی کی کچھ اٹیمپٹس کی تھی ڈیورنگ کیمپین ڈیموکریٹس کے خلاف، کچھ 4-5 لوگ اس نے بھیجے تھے۔ پھر جو بل کلنٹن صاحب ہیں ان کا ایک خاتون کے ساتھ سکینڈل، اور اس سے بھی بڑھ کر امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دونوں یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، بعد میں ثابت ہو گیا، تو بیسیکلی جھوٹ پر دونوں کو نکالا گیا تھا۔ تو ٹرمپ صاحب بھی ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن ثبوت آتے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں ٹرمپ اس میں انوالو ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سکینڈل ہوتا ہے کہ بھئی آیا اور ختم ہو گیا، یہ وہ سکینڈل ہے جس میں ایڈیشن ہو رہی ہے، ایویڈنس جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، مزید بات آگے بڑھتی چلی جا رہی۔ تو یہ ایک ایسا پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر جس میں وہ ریئل پینک میں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو امپیچمنٹ کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس نے ایک اور پھڈا کھولا ہوا ہے اوباما سے، کلنٹن سے، جیسا کہ ٹرمپ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ اوباما اور کلنٹن جو ہے should pay a heavy price. Obama and Clinton should pay a heavy price for the scandal related to the alleged ties with Russia, but the decision for criminal prosecution is up to the Justice Department. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اوباما بھی جیل میں جائے اور ہیلری کلنٹن بھی، اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ رشیا نے الیکشنز کو انفلوئنس کیا اور ٹرمپ کی مدد کی ہے، تو یہ ایک الگ کرائسس ہے۔ یعنی ایک ایپسٹین فائل ہے، ایک اسرائیل کے اوپر ماگا کا کنسرن ہے اور پبلک اوپینین ہے، اور ایک یہ ہے۔ اور بائیڈن وارنز آف ڈارک ڈیز انڈر ٹرمپ، یہ بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں ڈارک ڈیز آ رہے ہیں، اور ٹریڈ کا جو ابھی طوفان ہے وہ آنا ہے، یعنی اب 24 گھنٹے ہو گئے ٹیرف لاگو ہوئے، اب وہاں پر قیمتیں جب بڑھنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ ایک الگ کرائسس ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور کرائسس سر اٹھا رہا ہے، اور وہ 8 اگست کا دن اگر یہ لاگو ہو جاتا ہے تو وہ عالمی منظرنامے پر ایک سونامی ہوگا جس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جناب علی، ٹرمپ جو ہے وہ رشیا کے اوپر ڈیواسٹیٹنگ سینکشن لگانے جا رہا ہے۔ اگست 8 کو US انوائٹ ٹو نیٹو نے کنفرم کیا ہے رشیا ول ناٹ ہیو اینی فرینڈز، نو ٹریڈنگ پارٹنرز۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، یعنی پریشرائز، جی ہم رشیا کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ رشیا کا نہ کوئی دنیا میں دوست بچے گا، نہ کوئی ٹریڈنگ پارٹنرز بچے گا ان سینکشنز اور ٹیرف کے بعد۔ falsely claim Putin's need to sell oil to each soldier, اور China, India, Brazil will feel significant impact from the sanctions. انڈیا، برازیل اور چائنا، ان کے اوپر سینکشن لگیں گی، ان کے اوپر ٹیرف لگیں گے، یہ رشیا سے آئل خریدنا بند کرے۔ رشیا کا نہ کوئی دوست بچے گا، نہ کوئی ٹریڈنگ پارٹنر بچے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ملک اور زیادہ اکٹھے ہوں گے۔ انڈیا کا کچھ کہہ نہیں سکتے کہ انڈیا کیا فیصلہ کرتا ہے، ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئل بھی خریدیں گے سارا، ابھی ان کی کوئی وہ جھکنے کا ارادہ ان کا نہیں ہے۔ لیکن رشیا
کے ساتھ چائنا کھڑا ہے اور برازیل کھڑا ہے، وہ آئل خرید رہے ہیں اور وہ خریدیں گے. تو یہ اوور کانفیڈنس ہے ٹرمپ کا نا، کہ وہ ساری دنیا ہی اس کے قدموں میں ہے. یہ امریکہ کا اوور کانفیڈنس ہے. تو یہ ایک خطرناک ترین کرائسس جس کو بائیڈن نے بھی اوائڈ کیا. بائیڈن بھی یہ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ الٹا نتیجہ جب بیک فائر کرے گا یہ سارا. یوکے نے کہا ہے کہ نو یوکرین رشیا پیس ڈیل ایکسپیکٹڈ ان the next 12 months. It is unlikely that the conflict in Ukraine will be resolved within a year. تو وہ کہہ رہے ہیں ایک سال تک تو کوئی جنگ رکنے کا دور دور تک ارادہ نہیں ہے. تو ایک سال تک کیا یہ میجر وار میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ کیا ایک سال تک یہ نیٹو کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں بن سکتی؟ اور ایک سال بعد پتہ نہیں دنیا اور کیا سے کیا بدل جائے گی. تو یوکرین کی جنگ کتنی بڑی بات ہے کہ برطانیہ کہہ رہا ہے رکنے کا کوئی اس وقت چانسز نہیں ہے. اور یہ 24 گھنٹوں میں رکوانے کے لیے ٹرمپ صاحب آئے تھے. تو ٹرمپ فیل ہوا ہے مڈل ایسٹ میں. اور چھوڑے اس بات کو، میرا خیال اصل جو بات ہے ٹرمپ کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں جنگیں رکوانے کا. وہ تو صرف اس سینٹیمنٹ کو کیپچر کر کے آیا تھا اقتدار میں. اس کے مقاصد میں تو اس نے $1 ٹریلین ڈیفینس بجٹ کر دیا ہے. اور اس نے آتے ساتھ ہی ایران کی جنگ چھیڑ دی جو کوئی امریکی صدر نہیں چھیڑ سکا. آتے ساتھ ہی اس نے ایران کی جنگ چھیڑ دی. اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کو وہ کتنا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہی. تو وہ ایک میرا خیال ہے اس بات کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ٹرمپ کو پیس کے لیے آیا تھا. وہ بس ایک الیکشن کیمپین تھی اور وہ گزر چکی ہے. اور دنیا کرائسس کے لیے، جنگوں کے لیے، ٹریڈ وار کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز روگا کریں اجازت. اللہ حافظ.